I'm your host, name Muhammad Ibn Rafi, and here is your YouTube channel Zamir Universal. When anything reaches a peak, whether it is cruelty, murder, starvation, and trying to subdue another human being or creature or a nation or a religion, then it's a nature's law that for a little while it plateaus, but then it comes back to zero, uh, to the primitive stage as slaves again as the refugees, barefooted, bare belly, and thrown out. But unfortunately, it's a kind or a species of human beings. They look like human beings, but in fact they are animals. And even in the classification of animals, they are those dirty, filthy animals who are scavengers on earth. And you know who is the scavenger on earth is the pig. Now, and the scavenger on the depth of the sea or the ocean is shrimp. Now, whether they are shrimp or they are, the wild boars, and they are here to just eat every filth, dirt, fecal matter, dead bodies, and they will not even spare their own mother. The male pig will have children from his daughters and kids, and this is why there's a fast growth of meat in that, and one piglet will lay or give birth to 10 or 12, which will fatten, and in 6 months the meat of pork and this rest of the flesh, steaks and etc., bacon will be all available for them to eat. Now, most of them, even when they have sexual tools or instruments to insert in their, behind, in the rectum, they call doodle, and in the vagina to satisfy themselves, and see the father and the daughter propagating and calling it a kosher sex. So when you're dealing with people who are so filthy, dirty, and out of normal, they are not normal people. They are actually, in fact, not human beings. From the conduct what they have done to came to Palestine as refugees from all across, the scum of the society thrown out of Eastern Europe and Russia and America, and nothing to do with Palestine or living peacefully over there with the most sacred place of prophets, where Prophet Abraham is buried there. And look what the havoc they played. They took from a zero, they took 99% of the Palestine, and what they do every day in the West Bank, how they steal their farms, their livestock, homes, fridges, refrigerators, and kill them, take their young daughters, make them naked parade, rape them, kill them, sell their kidneys. And I have to not to remind you the group which was caught in New Jersey who were selling the kidneys, and also about the supplying kids, the pedophiles, and the haven for the pedophiles is Israel. If you want to hide and get away from law and be called as a child molester, the safest place for you is that hell, and the hell will always have Satan or devil, and that is the occupied place of prophets, which the Satan has taken it over. And so it's time that the end of the time Satan has to be defeated, has to die, and then is the day of judgment, and the whole world will come to an end, and a new world will. Now, unfortunately, you see now we have a mad king who has adopted this as his deputy, Netanyahu, and the mad king who's mentally unstable is Donald Trump. Why he has to do and obey orders, whatever Netanyahu tells him, have a glimpse. You must have read about deep state, you must have read about how the Jews control you, but you never actually have the story that who is behind that. Now, when you see that,
you will recognize the faces of the Rothschild family, you will recognize, the richest people on earth living in United States under disguise as fugitives, and how they bailed him out. And so it is that favor which the Jews did to Donald J. Trump. And they're compelled actually scores of banks to give him billions of billions of loans and relief so that he can build what he has built. So, if you have a bad and a rotten seed, or if you have an illegitimate child out of wedlock, you can see he will only produce, it is called in other languages as haramzada, harami. Harami is a child who is, born out of a rape or, without any marriage or a consent from a woman. And this is a very common practice in, this dirty, you call them Zionists, and I don't even want to call them, that they have anything to do with the, because people who have no respect for international law or for international bodies, and their supporter, and you can see both devils have cut together. Now the time has come for them to leave this world. And if you don't, you can see that great Port Tom, Ben Giver, walking into the sacred mosque with his shoes on. And I just want to remind him about Ariel Sharon and tell him that how he was on life support from 2006 to 2014. For 8 long years, he was a vegetable dead. And when the life support was removed after 8 years, there was nothing behind his skin and the bones, it was all fluid. The whole muscles have liquefied and the smell was so putrefying. So in the world, what happens in the next world once you're in the grave is between you and your Creator. Nobody sees it, nobody smells it, nobody spits on you. But Ariel Sharon was made an example by God Almighty, by the Creator. And this is exactly what's going to happen to Ben Giver, Netanyahu, and Smotrich. And I'm sure scores of other people who were proud that we have stopped water, electricity as they were playing God. And that stupid little looking like a monkey, he resigned, he is conscious. And see how many people have lost their head and how many are committing suicide. By their own acceptance, they have 10,000, IDF people killed, their dead bodies, their graves, and I'm sure 3 or 4 times than that are in hospitals with STD and taking, either some sort of, medication for their brain, or they commit suicide, or they don't want to fight. And you see hundreds of pilots on the road, hundreds of, people who you conscript, they don't want to fight. But there's one man with a, mental, deranged, a mental tumor with a, I think probably the cancer spreads into the spine and brain. He has already got that, he's got a terminal stage to die. And you can see yourself what Donald Trump is he is unfit. He stumbled many times, he forgets many times, he goes to a wrong way. And now his own people in the White House are saying that, the Vice President Vance will be pleased to take over and help and do day-to-day work because the man is unfit. If you are not going to impeach, which the Jews won't let you impeach, anything they want to impeach, they put Lewinsky in, and they punished Clinton, and they were all Jewish, or they create something like 9/11 to frame, young Bush, or they will, do something to blame, others. Like the best target they have is the fear is the, children of Ishmael, which is the followers of Prophet Muhammad, peace be upon him, Muslim. This is why they are the one who consider that unless we defeat the Muslims or Islamophobia, it's, they satisfied them, and obviously they have already killed the Christ, and so and in their view they have already enslaved the Christians. So the one divine religion, they killed the Prophet and enslaved them. The others, they want to kill it, but they don't know that man proposes and God disposes,
and very soon you will see for yourself they both will be long gone from this place. So whatever I think the White House meetings post war Gaza are being made, they will fall on their face and they will just have nothing but they'll be blinded and they will die worse than Ariel Sharon, and probably the people will split and spit on them everywhere in the corner of the world at the most cruelest. And I think even they have beaten Nazis, beaten Pharaoh, beaten Namrud, anybody who came on this planet as the most cruelest person, the is Netanyahu and his adopted, or illegitimate son, father or supporter, Donald J. Trump. With these words, I must just show you some of the things as an evidence that their time has come, and don't worry that they may have to be defeated and thrown out. This has been prophesied that even the rocks will speak that there is a Jew hiding behind me. There will not even a single Jew left in Palestine. This is the punishment, divine punishment and wrath of God for so being arrogant and cruel and playing God, that even if the Hamas gives us their, we will still throw them out and empty the Gaza. How the hell bloody you can do this thing? You play God, you are immortal. Soon you won't be here. Even people will just go and kick your grave, dig you out, spit you and bury you again. Dig you out, and they'll do it multiple times, and they do multiple times to Donald Trump as well. He'll never ever have a monument, never ever have a proper burial or a grave. He will be just like, as you see in many parts of the world, only the graves which are dug and the tombstones are destroyed as the Jews everywhere in the world. So I hope, O God, that the rest of the world will take this challenge, that how could you let these two Satans or devils defeat the rest of the world. So please kindly wake up, and this is the time, because United Nations, one dirty, filthy, is going to veto again and you will be helpless. The only is the war front. So send your army, send your air force, send your jets, send the latest bombs, drones and missiles, and I think the time has come. Both, you cannot just destroy Israel and live in peace. You have to destroy the person who provides continuously for the last 100 years the bloodline with billions and trillions of dollars, moral support, political support, support at the United Nations, veto and veto and veto. So in fact, America is enslaved by Jews. It's a Jewish country, it's a Zionist country. And the people, whether they are American, Africans, or Latinos, or they are any other races, Chinese, Japanese, Koreans, they are all slaves of this pen because been sold, and the Jews have bought. Only not Apex, but more than 12 other organizations, and see how the money was paid in billions to bail out this devil, and so how he has to do what he is told. So the Golan Heights didn't belong to his father. He says given Golan Heights. No president dared to have his embassy in the Jerusalem. He said take Jerusalem. Now in his second term he says annex West Bank and empty and give me the Gaza Strip so that my son-in-law Jared Kushner can build their Trump villas, and obviously they will have a partnership with his deputy Netanyahu and the others in both the oils of the coast of Gaza as well as that. But this dream will never come true. They will be long dead before their Palestine will be there free, and we, I think, completely emptied from this scum of the society, and there won't be one filthy, dirty, Jew living in there. And I'm not talking of the Jew who are practicing, and they follow Prophet Moses or the actual Torah. I'm talking of Zionists. So it will be free, and thank God, both United States, which has cracked, will be into 5 or 6 different states. There will be no more the United States. This united will crack, finish, and this whole thing, empire will break down and will be conquered from within. And so would be
Israel, but I think the Arabs or the Turks or I think the Pakistanis, they have to now just go with. Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. That's a bad place to fall when you're making. I think it was the Air Force Academy, right? He's making. That's not inspiring. We're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. Biden just fell on stage at the commencement. He did? He just fell on what stage? He's at the Air Force Academy. He actually fell down? Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. But it's the whole thing is, look, the whole thing is crazy. You got to be careful about that. You got to be careful about that because you don't want that. Even if you have to tiptoe down a ramp, you got to. It's like an ice skate. You know, it's the same because that was the best speech I think I've ever made. And it was pouring rain, and it was horrible and cold and windy. And they have a ramp that was pure like an ice skating rink. And it was like 25 feet long. And I talking to the general, and he has boots on, you know, big combat boots, and they're rubber soles. And I have nice leather, good. And I say, you know what, General, get ready. If I grab you, you just get ready, because I got this stupid ramp that somebody put up. And there's no stairs, right? And I said, so I tiptoed down. And I suffered for that. They never covered my speech. But everybody, the smart people understood that. But that's too bad. If you fell, it's too bad. Look, it's just, yeah, the winds. Yeah. Look, you know, we gotta just get this thing back on track. That's a bad place to fall when you're making, I think it was the Air Force Academy, right? He's making, that's not inspiring. Go ahead. And why should Americans trust you to lead the country? Well, I've gotten a lot of good on-the-job training in the last 200 days, but also say that the president is in incredibly good health. He's got incredible energy. And while most of the people who work around the President of the United States are younger than he is, I think that we find that he actually is the last person who goes to sleep. He's the last person making phone calls at night, and he's the first person who wakes up and the first person making phone calls in the morning. So yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen, but I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days.
Israel will have an absolute enormous amount on Trump. He was so bankrupt, in for $1 billion. Wilbur Ross came in, still working for the Rothschilds at the time, organized 72 banks to bail out Trump. Trump is who Trump is because of that bailout. Sheldon Adelson and Miriam Adelson has given him $100 million for this election campaign. The strings of this, Donny, moved the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Done. The Golan Heights of Syria becoming Israeli territory. Done. There's a location in Golan Heights now called Trump Heights in appreciation. Part of that agreement, this has been reported in the Jewish press, Trump at some point in this presidency will sanction the Israeli annexation of the West Bank. They've got most of it now anyway. And so you've got the blackmail, you've got the fact that he's beholding to them because they saved his backside, and you put that lot together and it's no surprise, is it? नाज़रीन, इजरायली प्रोवोकेशन का पहला नतीजा आ गया है। टर्की की जानब से एक हिस्टोरिक इकदाम उठा दिया गया है। वो इकदाम जो उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और टर्की की जानब से इजराइल से तमाम इकोनॉमिक ताज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही टर्की ने इजराइल के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई रियलिटी का आगाज है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि वो तमाम ममालिक जो अभी तक इजराइल के साथ कोऑपरेट करके बैठे हुए थे और इस इंतजार के अंदर थे कि अमेरिका कोई इकदाम उठाएगा और इजराइल को रोकेगा, अब ये टर्की का ये इकदाम उठाया जाना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है इन कंट्रीज के अंदर, जो कि अल्टीमेटली होना ही था, क्योंकि वो मिसकैलकुलेट कर रहे थे कि अमेरिका रोकेगा इजराइल को और इजराइल जब अपने आप जब रुक जाएगा। टर्की ने अब खुलकर बहुत सारी बातें कर दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम इजरायली और अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका को यहां मिडिल ईस्ट के अंदर अड्डे इस बात पर दिए गए थे कि वो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी करेगा। और अब टर्की ये कह रहा है कि इजरायली और अमेरिकी पॉलिसीज की वजह से हम रीजनल वॉर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और यहां पर जो सीरिया में सूरत हाल है उसने बहुत ज्यादा पुश किया है। उसने टर्की के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि अब वो अमली तौर पर सामने आए, क्योंकि चीजें उनके हाथ से तेजी के साथ निकल रही हैं। इजराइल तेजी के साथ सीरिया को उसके हिस्से बखरे जो वो करता चला जा रहा है। आज से 20 दिनों के बाद सूरत हाल यहां पर खड़ी होगी कि शायद फिर सीरिया कभी यूनिफाइड हो ना सके। तो जो भी टर्की को करना है वो अभी करना है और सरेंडर नहीं किया जा सकता है। ये तो वो अपने मुल्कों को एक ऐसे क्योस की जानब धकेल देंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सीरिया को डिवाइड करना किसी के इंटरेस्ट में नहीं है और ये कभी भी ये मुल्क होने नहीं देंगे, क्योंकि सीरिया की जो डिवीजन है वो सबकी सिक्योरिटी के लिए मसला है। और जो इजरायली पॉलिसी लेबनान में है, जो इजरायली पॉलिसी गजा में है, उसका नतीजा एक जंग ही की सूरत में निकलना था। अच्छा, तो ये टर्की ने इकदाम उठा दिया है। बहुत सारी चीजें और हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब नाज़रीन एक और मामला होने जा रहा है टर्की के इस इकदाम के बाद। वो मामला ये होने जा रहा है कि अरबों के ऊपर शदीद तर प्रेशर आने वाला है। ऑलरेडी प्रेशर है, लेकिन अब शदीद तर प्रेशर होगा। क्यों? अगर आप देखें तो मेनली मिडिल ईस्ट में 3 कौमें मेजरली आबाद हैं। एक तरफ पर्शियंस हैं जिनको आप ईरान कहते हैं, एक तरफ टर्क्स हैं और तीसरी तरफ अरब्स हैं। तो इजराइल के साथ पर्शियंस तो बरह रास्त भिड़ चुके हैं, बरह रास्त उनकी जंग हो रही है इजराइल के साथ। टर्की जो है उसने अब ये इकदाम उठा लिया है। और इससे पहले भी अगर हम इन कंपैरिजन अरब्स एंड टर्की देखें तो टर्की का थोड़ा सा यानी इनसे ज्यादा ही रहा है इजराइल के खिलाफ। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी आइडियोलॉजी इनसे जरा डिफरेंट ही रही है। आइडियल नहीं थे, लेकिन इनके मुकाबले की हम बात कर रहे हैं। तो अब टर्की ने ये इकदाम भी उठा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी, एक कट ऑफ कर दिया, एयर स्पेस बंद कर दी। ठीक है, अच्छा, तो पीछे कौन सी कौम रह गई? अरब्स। तो अब अरब से शदीद तर यह दबाव होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इकदाम उठा रहे हैं। और जब टर्की ने नाम ले दिया कि पीछे अमेरिका है, तो अभी तक तो एक भी अरब मुल्क ने अमेरिका को कंडेम नहीं किया है। तो अब जो है वो उनके ऊपर शदीद तर दबाव आने वाला है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जब बाकी टर्की पर्शियंस वो इस हद तक, ठीक है, तो आप खामोश कैसे बैठ सकते हैं। और फिर आप ही की जो सिक्योरिटी है वो दांव के ऊपर है। तो ये यानी कि सिर्फ टर्की का मामला नहीं है, अब ये दबाव इधर आएगा। अच्छा, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और जो ईरान का मामला है वो सीधा जंग की तरफ जा रहा है, सीधा वो मामला जंग की तरफ जा रहा है। ये सैंक्शंस नहीं है, ये एक जंग की तैयारी है।
اور اب یورپین جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے ان کے شہری نکل جائیں. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سینکشن لگاتے ہوئے کہا کہ وہاں سے اپنے شہری نکل جائیں؟ تو وہ پراپر وہاں پر جب جنگ کی صورتحال جب پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور یورپی یونین نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا اسرائیل کے اوپر سینکشن کو, اور وہاں پر کچھ بڑے کنٹریز سامنے آئے ہیں جنہوں نے اب کہا ہے کہ اسرائیل پر سینکشن لگنی چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے غزہ سٹی کے اندر کیا صورتحال ہے, غزہ پٹی کے اندر کیا صورتحال ہے, اور بڑی ڈینجرس خبر وہاں سے آ رہی ہے. ایک تو ڈے بائی ڈے غزہ کی جو حالت ہے اور زیادہ پینفل ہے, وہاں سے آنے والی خبریں اور زیادہ پینفل ہے. ڈے بائی ڈے وہاں پر صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, اتنی زیادہ خراب کہ ہیومن لیول کے اوپر اس درد کو نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں, نہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو, ایک قوم کو اتنی زیادہ اذیتیں دی جا سکتی ہیں. اب یہ ہیومن کیپیسٹی سے یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. تو اب جناب علی اسرائیلی آرمی نے کچھ دیر پہلے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک نیا فیز غزہ سٹی کی آکوپیشن کے حوالے سے لانچ کر دیا ہے. غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے کا آپریشن 2-3 ہفتوں سے شروع ہو چکا ہے, جس کو ابھی سرکاری سطح پر نہیں کہا گیا. لیکن اب اسرائیل بہرحال ان سٹیٹمنٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ آپریشن شروع کر رکھے ہیں. تو اب وہ نیا فیز وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لانچ کر دیا ہے. We have begun the preliminary operation and the initial stage of the attack on Gaza City. اب یہ سرکاری سطح پر اناؤنس ہو رہا ہے غزہ سٹی پر حملے کا. We are operating with great force on the outskirts of the Gaza City. غزہ سٹی کے اطراف میں ہم بہت گریٹ فورس کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ اٹیکس کر رہے ہیں. الزیتون کے اندر انہوں نے تمام کی تمام بلڈنگز ہے وہ تباہ کر دی ہیں, گرا دی ہیں, ڈیٹونیٹ کر دی ہیں. تو گریٹ فورس یعنی اسرائیل کی گریٹ فورس کا کیا مراد ہے؟ گریٹ بروٹیلٹی کے ساتھ یہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو بنیادی جو پرووکیشن ہے وہ غزہ پر مسلسل اور نہ ختم ہونے والے مظالم کی وجہ سے ہو رہی ہے سب کو, اور زیادہ دیر اب یہ ملک خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ پیچھے 23 مہینوں کا بیک گراؤنڈ ہے. واشنگٹن پوسٹ کی ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فارمر اسرائیلی انٹیلیجنس کو وہ کوٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے غزہ آپریشن ول بی ایگزاسٹنگ جسٹ ایز اٹ ہیپنڈ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان عراق. امریکہ کے ساتھ جیسے عراق میں ہوا ویسے اسرائیل کے ساتھ غزہ میں ہوگا. یہ واشنگٹن پوسٹ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اور اسرائیلی فارمر سیکورٹی آفیشر, انٹیلیجنس آفیسر. تو یہ تو ہے اس کا رزلٹ. اس کو تو اپنے انجام کو اسرائیل پہنچے گا ہی پہنچے گا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ رکواتے اسرائیل کو اور سیز فائر کی طرف لے کر جاتے تاکہ ان قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا. جو ایران کا فرنٹ ہے وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اسرائیل کی پالیسی ہے اور یورپ کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی ہے ایران کو ڈسٹرائے کرنا ہے. اب اسرائیل جو کچھ ایران کے خلاف کر رہا ہے وہ ان کی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے. اگر کسی چیز میں مرضی نہیں بھی ہوتی تو اسرائیل ان کو کنونس کر لیتا ہے. تو یہ جو نیو پارٹ آف سینکشنز اور یہ سارا فیز لانچ ہوا ہے یہ اسی جنگ کا حصہ ہے جو اسرائیل آلریڈی ایران کے خلاف لانچ کر چکا ہے. تو اب جب ایک دفعہ اسرائیل نے حملہ کر لیا ہے تو اب دوبارہ حملے کا بھی تو کوئی جواز بنانا ہے نا. تو اب کا جواز پہلے سے بڑا ہوگا. تو اب وہ سینکشنز ایک بڑا جواز ہے کہ سینکشن اگر لگ گئی ہیں, ایران این پی ٹی سے وڈرا کر گیا تو وہ کہیں گے دیکھیں یہ تو نیوکلیر بنا رہا ہے اس لیے بہت ضروری ہو گیا. اور وہ پوری سپورٹ کے ساتھ, پوری یورپ اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ اسرائیل حملہ ایران پر کرنے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے کئی ہفتوں سے. اور وہ صرف تیزی کے ساتھ نا جو ایئر ڈیفنس ہے, چونکہ امریکہ کا ایئر ڈیفنس جو ہے نا وہ سٹاک 25% ان کا سٹاک جو ہے وہ خالی ہوا ہے, تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو اکلوتی پریشانی ہے جو ابھی تک وہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکے اور جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا, وہ اکلوتی پریشانی یہ ہے کہ ایرانی میزائلز کو کون روکے گا, کیونکہ پورا ویسٹرن ایئر ڈیفنس تو فارغ ہوا ہے. اسرائیل کو نہیں بچایا جا سکا. اسرائیل کے جو اسٹریٹجک اور کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی نہیں بچ سکا. تو ایرانی میزائلز کا کیا کرنا ہے, یہ بنیادی پریشانی ان کے پاس ہے. اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. وگرنہ اگر اس کا حل ان کے پاس ہوتا تو نہ ہی یہ سیز فائر ہونا تھا اور یہ جنگ دوبارہ سے بھی شروع ہو چکی ہوتی اگر یہ سیز فائر ہو جاتا. تو اب جناب علی جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ our citizens must leave Iran immediately. فوری طور پر ایران سے نکل جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کبھی آپ نے سنا ہے کہ سینکشن لگ رہی ہیں تو ساتھ شہری بھی نکل جائیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بہت ہی اب ذرا آ جاتے ہیں ٹرکی کے حوالے سے. ٹرکی نے وہ اقدام اٹھایا ہے جو کہ بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا, لیکن اب یہ بہت بڑا شفٹ ہے. شفٹ کس چیز کا ہے؟ وہ کنٹریز جو اس بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ یا امریکہ اسرائیل کو روکے گا یا اسرائیل اپنے آپ جو ہے وہ رک جائے گا ایک خاص حد تک آ کر
تو نہ اسرائیل رکا نہ امریکہ نے جو ہے اس کو روکا ہے. تو اب یہ وہ شفٹ ہے کہ اب یہ ملک اپنی طرف سے خود اقدامات اٹھانا شروع ہو گئے جو ان کو بہت پہلے اٹھا لینے چاہیے تھے, جس میں تمام اکنامک کٹ آف کر دیا گیا اسرائیل کے ساتھ, جس میں اسرائیل کے لیے ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ٹائپ کی سینکشنز ہیں جو اسرائیل پر لگا دی گئی ہیں. اور ٹرکی نے بہت ساری دیگر باتیں کھل کر کی ہیں, اور ٹرکی یہ جو مجبور ہوا ہے یہ اقدام اٹھانے پر, اس کی بنیادی وجہ سیریا ہے. سیریا کے اندر جو اسرائیلی اقدامات ہیں اس نے ان کو پرووک کر دیا ہے ایٹ ہائیسٹ لیول. جیسے یوکرین میں ویسٹرن نیٹو کے جو اقدامات تھے اس نے رشیا کو ہائیسٹ لیول کے اوپر پرووک کر دیا تھا کہ رشیا ان کو 30 سالوں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں بنانا اس کو, نیٹو کا ممبر نہیں بنانا, اور نیٹو اب اس پوائنٹ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے جا رہا تھا. تو اب رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ جنگ چھیڑ دے. تو سیریا میں بھی یہ صورتحال ہے. سیریا میں ٹرکی کہہ رہا ہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو, اور باقی ملک کہہ رہے ہیں, لیکن اسرائیل اس کی بجائے جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پر اقدام کر رہا ہے کہ آج سے 1-2 مہینے کے بعد وہاں پر کوئی یونائٹڈ سیریا کی کوئی پاسبلٹی بھی نہیں بچنی. اس لیے یہ ہائیسٹ لیول کی پرووکیشن تھی کہ اب ٹرکی کو اس میں انٹروین کرنا تھا. اور یہی وہ بات ہے جو کچھ مہینے پہلے ہم رکھ چکے ہیں, ٹرکش میڈیا نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے کہ آگے آنے والے ٹائم میں ٹرکی اور اسرائیل جو ہے وہ سیریا کی وجہ سے جنگ میں جا سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اسرائیل اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اب وہ صورتحال وہاں پر ہے. تو یہ بنیادی جو ٹرکی نے اقدام اٹھایا ہے ڈیو ٹو جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سیریا کے اندر اسرائیل کی جو اگریشن ہو رہا ہے. تو سرنڈر تو کوئی آپشن نہیں تھا, وہ ٹرکی کر بھی نہیں سکتا. آپ اپنے ملکوں کو جو ہے وہ اتنے بڑے کیوس کے اندر دھکیل رہے ہیں. تو کوشچن جو تھا وہ یہ تھا, ان ملکوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل اس لیول کے اوپر جو ہے وہ نہیں جائے گا. یہ ملک یہ مس کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اسرائیل نے تو رکنا نہیں تھا. اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ امریکہ ان کو روک لے گا. ان کی دونوں کیلکولیشنز ہیں وہ مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اسرائیل اس لیول پر کیوں گیا ہے, تو اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان کی ایک پالیسی ہے ایکسپینشن کی, تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ رک جائیں گے یہ بنیادی فلسفہ ہی غلط تھا. دوسری بات, غزہ میں 23 مہینوں کے بعد وہ فیل ہوئے ہیں, یعنی 23 مہینوں میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو غزہ کے فیلئر کو چھپانے کے لیے, اپنی ہیبت کی دھاگ بٹھانے کے لیے ان کو مسلسل ایسکلیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ غزہ میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ حماس کے ہاتھوں ان کے 1 لاکھ کے قریب فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں, تو بری طرح سے پٹے ہیں وہ. تو اس ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ فوج ایک چھوٹی سی حماس کو 23 مہینوں میں شکست نہیں دے سکی اور اتنا بڑا ظلم وہاں پر کر دیا. تو اس ناکامی کو چھپانے کے لیے ان کو مسلسل ایسکلیشن کرتے رہنا ہے. اور تیسری بات, چونکہ آگے ان کے پاس ان کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ سارے ملک دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں, خوف کے مارے اور سہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل خود سے کوئی رحم کھائے گا یا امریکہ اس کو روکے گا. تو ان کے لیے راستے کھلے ہیں ایسکلیشن کرنے کے لیے, ملکوں میں مداخلت کرنے کے لیے. تو اس لیے ان کو یہ وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے. اگر آگے پہلے دن سے ہی 2 ٹوک اقدام اٹھا لیے جاتے تو یہ اسرائیل اتنا آگے نہ بڑھتا, نہ سیریا میں, نہ لیبنان میں, نہ باقی جگہوں پہ. تو یہ ان کے لیے راستے کھلے چھوڑے گئے, تو اس لیے وہ اتنا جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. اچھا جی, اب میں بہت ساری ہیڈ لائنز ہیں لیکن کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کمپلیٹلی اکنامک ٹائز, ٹریڈ, یہ سب کٹ ہو گیا ہے. ایئر سپیس انہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کے لیے بند کر دیا, اسرائیلی جہازوں کے لیے. اور ٹرکی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل ریجن کو علاقائی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور فلسطینی ریاست کے علاوہ ریجن میں کوئی سولوشن نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جو اگریسو پالیسیز ہیں اب وہ غزہ, یروشلم اور ویسٹ بینک سے نکل کر وہ لیبنان میں, وہ شام میں, وہ ایران میں پہنچ چکی ہیں. ٹرکی بات کر رہا ہے اسرائیل کی اگریسو پالیسیز ایران تک پہنچ چکی ہیں, اور یہ ٹرکی کے بات کر رہا تھا کہ ایران ریجن میں ڈیسٹیبلائزیشن کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, وہ اس انداز میں ریالٹی کو دیکھ رہے تھے, تو یہ ان کی غلط فہمی تھی. اور یعنی دیکھیں نا, اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے جی غزہ میں ہم اس لیے کہ حماس کو ختم کرنا ہے, تو سیریا میں کس لیے ہیں, تو باقی ملکوں میں کس لیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی اینٹی جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور اس کی اگریسو پالیسیز اب ہر کسی تک پہنچ رہی ہیں, تو کوئی بھی ان کی اس فساد سے محفوظ نہیں ہے. تو اب سب کو ہمیں کھڑا ہونا ہوگا.
اسرائیل جو ہے اب یہ دیکھیں خود بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک متحدہ سیرین ریاست نہیں چاہتا ہے اور ہم الاؤ نہیں کریں گے دوز پالیسیز ٹو کنٹینیو. یہ ہے اعلان جنگ ٹرکی کا. وہ سیریا کو ریاست نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو مٹا دینا چاہتا ہے ود ان لمیٹڈ امریکن سپورٹ. یہ ٹرکی نے پہلا بیان داغ دیا ہے امریکہ کے خلاف, جو کہ ابھی تک نہ ٹرکی نے نہ ہی عرب کنٹریز نے کنڈیم کیا ہے امریکہ کو. ان کی کنڈیمنیشن اسرائیل تک ہے لیکن امریکہ کو کنڈیم نہیں کیا ہے. تو یہ بھی ایک میسج ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ کو کہ اب بس بہت ہو گیا, اب یہ خود سے بات آگے بڑھائیں گے, جو بھی اقدام کرنے ہوں گے کریں گے. لیکن وہ جو ایک پالیسی پرسو ہو رہی تھی 23 مہینوں سے, یہ اس میں پہلا بریک تھرو ہے. اور اسرائیلی پھر انہوں نے الاقصی کی بات کی کہ کیسے اسرائیلی منسٹرز اور اسرائیلی سیٹلر جب وہ مسجد اقصی میں بار بار داخل ہو رہے ہیں, یہ پورے ریجن کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس سے یہ ایسکلیشن اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ اسرائیل وانٹس ٹو آکوپائی آل پیلسٹینین ٹیریٹریز. اور اسرائیل کا گول کلیئر ہے, اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں نے آپ کو بتانا کہ وہ کسی اور لینس سے اسرائیل اور امریکہ کو دیکھ رہے تھے. اچھا جی, وچ از ٹو میک غزہ کو ان لیویبل بنانا ہے تاکہ یہاں سے فلسطینیوں کو دھکیلا جا سکے. گلوبل سسٹم فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو روکنے میں, اور اسرائیلی مینٹالٹی جو ہے یہ انٹرنیشنل لا کو نہ ریکگنائز کرتی ہے اینڈ تھروز دیم آؤٹ آف دا ونڈو. ان کے لیے کوئی اصول ضابطے قانون مانے نہیں رکھتا ہے, اس لیے اس کو روگ سٹیٹ کہا جاتا ہے, باغی ریاست. اور باغی ریاست سے نمٹنا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ جیسے کوئی کتا پاگل ہو جاتا ہے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کسی ایک محلے والوں کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ جہاں بھی ہوگا وہ سب کے لیے خطرہ ہوگا. تو یہ روگ سٹیٹ کے خلاف لڑنا اس طرح سب کی ذمہ داری ہے. اسرائیل جو ہے وہ جان بوجھ کر وہاں پر ایڈ کو الاؤ نہیں کر رہا, اور تھاؤزنڈز آف پیلسٹینینز کو اس نے وہاں پر مار دیا ہے, اور سٹارویشن پالیسی ڈیلیبریٹلی جاری رکھے ہوئے. دیکھیے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم کئی بار دہرا چکے ہیں. ایک طرح سے نوٹ کریں تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اسرائیل ریجنل وار چھیڑنا چاہتا ہے, اسرائیل فلسطینیوں کو نکالنا چاہتا ہے, اسرائیل کی انٹینشن صحیح نہیں ہے, اسرائیل تمام فلسطینیوں پر ٹیریٹریز پر جب وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ تو ہم میرا خیال ہے روز ہی دہراتے ہیں. تو پھر اب یہ اس میں نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں اب ریجنل سٹیج کے اوپر ریکگنائز ہو رہی ہیں کہ اصل اسرائیل کی ڈائریکشن یہ ہے جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہے. اور ریاست کی سطح پر اب یہ ممالک ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اسرائیل تو یہ کرنے جا رہا ہے. تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں اسرائیل یہ کرنے نہیں جا رہا ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کرنے جا رہا ہے تو پھر یہ طے ہے کہ اس کا نتیجہ ایک علاقائی جنگ ہی کی صورت میں نکلنا ہے. تو جب ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں پورے ریجن کو خطرہ ہے تو پھر خاموش کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کنٹین ہوگا, یہ بس وہیں تک محدود ہے. جب رفح میں اسرائیل داخل ہو رہا تھا تو مصر نے کہا تھا کہ یہ بس کچھ دنوں کے لیے اسرائیل رفح میں داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا لینس تھا. اب انہوں نے خود ہی وہ لینس بدلا ہے, اور وہ لینس انہوں نے ایک پتہ نہیں کون سی پالیسی تھی جس کو وہ کنٹینیو کر رہے تھے. تو بہرحال اب ٹرکی نے امریکہ کی بھی بات کر دی ہے. ٹرکی نے ایک انیشیٹ بھی کر دیا ہے کہ ایک عملی اقدام اسرائیل کے خلاف اٹھایا جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں OIC کا اجلاس ہوا, اس کا کیا بنا پتہ بھی نہیں چلا. OIC فارغ ہو گیا, اور جو اس دن ہم نے بات کی تھی کہ OIC فارغ ہوگا تو اسرائیل مزید بروٹیلٹی کرے گا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں غزہ سٹی میں ان کے اقدامات, اس کے بعد آپ دیکھ لیں لیبنان میں ان کے اقدامات, اس کے بعد آپ دیکھ لیں سیریا میں ان کے اقدامات. کیونکہ جب آپ میٹنگ کریں گے اور کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائیں گے, اسرائیل اس کو ایک گرین لائٹ سمجھتا ہے. تو اب جیسے میں نے کہا کہ عرب کیا کریں گے, خاموش نہیں بیٹھ سکتے, بالکل خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات لکھ لیں. کل بحرین نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ویلکم کیا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس پالیسی کی؟ یہ امن کی پالیسی ہے, اس کو ایسے امن اچیو ہوتا ہے؟ ایسے امن اچیو نہیں ہوتا اور نہ ہو سکا ہے. بہت ہی ڈیزاسٹرس فیصلہ ہے, بہت ہی ڈیزاسٹرس فیصلہ ہے, اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اب عربوں نے یا تو ان کے ساتھ ہم نے جو معاہدے ہیں, امن معاہدے جارڈن اور مصر نے یہ ختم کرنے ہیں, یا جو ہے وہ باقی اکنامک سینکشن لگانی ہے, کھل کر جو ہے وہ سامنے آنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں بہت ٹائم شارٹ ہے ان کے لیے, بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے.
देखिए टर्की भी तो अरब्स के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहा है. What's happening in Gaza is a Holocaust. And what is currently being designed by the Israeli government is the final solution to their Palestinian problem. And as a Holocaust survivor, my reaction is not in my name. Extermination, dehumanization, starvation, blockade, lack of water and medication, the destruction of the health service, the hunting down of doctors, the hunting down of journalists, safe places which turn out to be not safe at all, but traps, concentration camps, all this together makes a clear Holocaust. Clearly, all these elements are not in any way different from similar actions by the Nazis during the Second World War. Gaza is an open-air concentration camp. In a sense, it's an extermination camp because there is no way out other than dying through bombing or disease or lack of food. Only alternative is to agree to be replaced somewhere where you don't want to be. I had not only the experience of the Holocaust and the hiding and the discrimination, etc., but the fighting went through our particular area where we were hiding. When we came out, when it was all over, I saw total devastation. Just like when you see the pictures of Gaza, destroyed buildings, piles of rubble, dead horses, dead people. I see exactly the same in Gaza. However, the great difference is that what I witnessed was a byproduct of two armies fighting. And what I see in Gaza is a deliberate destruction. And I think it's a degree evil, greater evil than what I've seen. The license which has been employed against the Palestinians, it's all based on the Holocaust experience. But rather than making the conclusion that this is something that we have to learn from and make it impossible to be repeated to any other people, they are actually using it as a license to complete lack of accountability towards any other people. I'm thinking now of when Netanyahu says never again is now. This is a very clear reference to the Holocaust experience, justifying whatever they are doing. They are permanent victims no matter how aggressive they are towards others. And another example, when the Israeli ambassador to United Nations, before making his contribution at the Security Council meeting, very theatrically put on a yellow star. I found that particularly upsetting and disgusting because I had to wear the yellow star even at age 7 in 1944. But they continually making this connection and using this cover to acquire impunity, total impunity. And that is deliberate policy of the Zionists and the Israeli state. They create an increase of anti-Semitism the world over because they conflate Judaism with Zionism and their current policies. And as we know, a very large number of Jews who have a sense of justice. Egypt and Jordan, using their soil and using their, I think, the airspace, they have to take care of that and get rid of their F-35. It's not difficult. Send your missiles and drones. It's a very small, tiny piece of land. I think within a week you will have the whole, Israel or Zionists surrender, and then you will see how they beg and touch your feet and they bring their women, and then please don't have mercy on them. Just let them see the devastation they have caused to Gaza. Let them be, starved, and then let them die gradually with starvation, famine, disease, and no homes, and then burn them in the tents. Then let them live. Then burn them again. Then do it again. Then so that they realize how it hurts when they have done repeatedly, killed the journalists, killed even the refugees, moving them like a shuttlecraft from north to south, south to middle. And I think it's the 20th or 30th time they are conquering the Gaza Strip, and they are moving them from one corner to the other. And if they are not done in 23 months, how on earth you think in another 3 or 4 months when their Knesset comes into session and the man is thrown out from by in-house regime change, is going to have influence the Gaza? He won't. He will be long gone. Somebody else will take over who senses
and immediately, I think, surrender, declare the ceasefire, get their hostages back, have peace agreements with Lebanon, with the Palestine as a full state, give the piece of land, throwing all these settlers, giving them time to get out voluntarily, and those are the West Bank and Gaza Strip and Eilat, and good part of the rest of Israel is given back to the Palestinians, and have about 5 to 10% of the land for those good Orthodox practicing Jews who practice Judaism, and they are more than welcome since they have lived in peace centuries with the golden period of Islam. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर